تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اور امت مسلمہ کی پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں وہ 3 طرح کی، 3 قسمیں بنتی ہیں. کچھ نعمتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، ملی ہوتی ہیں، اور بندہ اس کا علم رکھتا بھی ہے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا بھی کر لیتا ہے. لیکن کچھ نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جس نعمت کا بندہ انتظار کرتا رہتا ہے، وہ اس کے انتظار میں رہتا ہے اور امید لگایا ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں مجھے ملیں گی. 2 طرح کی نعمت ہوگی. اور تیسری نعمتیں کہتے ہیں کہ وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا، اور کچھ نعمتیں اللہ کی بندے پر ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اس نعمت کے اندر ہوتا ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وَلَا يَشْعُرُ بِهَا، لیکن اس کو شعور اور احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اس نعمت میں ہوں. جانتے ہیں انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ یہی جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں، اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس میں آپ ہیں، جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو احساس نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی نعمت میں بیٹھا ہوا ہوں، کتنی بڑی نعمت سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. غور کیا آپ نے، یہ جو ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں اور کتاب و سنت کی بات سن رہے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے عمل میں لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الرجل لیخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تہامہ. کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ گھر سے نکل کر آئے، اور اس حالت میں آتا ہے کہ اس پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، مختلف قسم کے گناہ وہ اس پر لدے ہوئے ہوتے ہیں. اور کیسے گناہ ہوتے ہیں؟ جیسے تہامہ کی پہاڑیاں ہیں اس طرح کی گناہ ہوتی ہیں، بڑے بڑے گناہ. پھر کیا کرتا ہے؟ وہ مجلس میں آ جاتا ہے، فَإِذَا سَمِعَ الْعِلْمَ، اور وہ علم کی باتیں سنتا ہے، اور علم کی باتیں سننے کے بعد خافہ، اسے خوف آتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے خوف کو حاصل کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ یہی مجلس ہے، یہی نعمت ہے. اس کے ذریعے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. ورنہ آپ اگر اس محفل سے دور ہو جائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ شیطان آپ کو بہکاتا رہے گا اور کبھی اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوگا. لیکن یہ اس نعمت میں آنے کے بعد، علم سننے کے بعد انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے. بغیر علم کہ آپ پر خوف طاری ہو یا ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں خوف آتا ہے، ورجع، پھر انسان وہ جو گناہ کیا نا اس سے لوٹنے لگتا ہے، باز آ جاتا ہے. وتابا، اور توبہ کرنے لگتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کی، کیونکہ مجلس میں آیا، محفل میں آیا، بہت سی باتیں اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اتری، اور کیا ہوا؟ اسے خوف پیدا ہوا، اس نے تہیہ کر لیا کہ اس گناہ کو اب نہیں کریں گے. نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اسے ندامت محسوس ہوئی. آگے کیا فرماتے ہیں فَانْصَرَفَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، اب وہ اس مجلس سے اٹھ کر کہاں جا رہا ہے؟ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے. اور گھر جب پہنچتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ،
اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہوتے، کوئی گناہ. ابھی گناہ کتنے تھے؟ تہامہ پہاڑیوں کی طرح اس پر گناہ تھے. تو گناہوں کی معافی کا اور گناہوں کے کفارے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہی مجلس ہے، یہی محفل ہے جو جس میں ہم حاضر ہیں. اور کہتے ہیں، اسی لیے نصیحت کرتے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلا تفارقوا مجالس العلماء، کہ لوگوں علماء کی مجلسوں کو، علماء کی صحبت کو اور علماء کی جو محفل ہوتی ہے اس سے کبھی جدا نہیں ہو. اگر اس سے جدا ہو گئے تو واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھ کر اس کی باتیں سنیں، اپنے علم اپنے عمل میں اضافے کی کوشش کریں. یہ مختصر سی تمہید تھی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ اپنی باتیں سننے کا موقع دیا، ورنہ کتنے انسان ایسے ہیں، کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے کانوں تک سننے کی توفیق نہیں ہے کہ اللہ کی باتیں سنیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، ہم اور آپ جانتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہم یہاں آ کر بیٹھے. بہرحال جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے درس کا، وہ ہے مومن کا آئینہ ہے. اس سلسلے میں ہم نے جس روایت کو آپ کے خدمت میں رکھا ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسی طرح مسند البزار کے اندر موجود ہے، امام طبرانی کی کتاب مکارم الاخلاق کے اندر بھی موجود ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. آئیے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن. یہ آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بھی کبھی سنی ہو. مومن ایمان والا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، دوسرے ایمان والے مرد یا عورت، اس کے لیے وہ کیا ہے؟ آئینہ ہے. مرآت کہتے ہیں آئینے کو. اور آگے فرمایا والمؤمن، اور ایمان والا خواہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اخو المؤمن، ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے مرد اور عورت کے لیے کیا ہے؟ بھائی. تو دو باتیں ہوں گی، مومن کا آئینہ ہے ایک بات، مومن کا بھائی ہے دو بات. یہاں دو باتیں ہوں گی. تو پہلی جو بات ہے کہ مومن کا آئینہ، اس کو ابھی ہم رہنے دیتے ہیں، پہلے دوسری بات کرتے ہیں. مومن کا بھائی ہے، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے. آگے اس کی ایک طرح سے کردار کو بتایا گیا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا بھائی ہے، معنی اس کا یہ ہے یکف علیہ ضیعتہ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے مال کو، جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو نقصان ہونے سے بچاتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے، نقصان میں پہنچنے سے، اس کی مال کو، دولت کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، روکتا ہے. وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور فرمایا اور اس کے پیچھے سے اسے گھیر لیتا ہے. حَاطَ يَحُوطُ معنی ہوتا ہے گھیر لینا. معنی اس کا یہ ہے کہ جب ایک مومن موجود نہیں ہوتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے غیر حاضری میں دوسرا مومن کیا کرتا ہے؟ اس کی عزت کی، جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت کرتا ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. یہ جو اخوت ہے، یہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے. اخوت جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی چارہ. دیکھیے انسان کا انسان سے تین طرح کا رشتہ ہے. انسان کا انسان سے تین طرح کا رشتہ ہے. جو اخوت ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے شریعت اسلامیہ میں. ایک اخوت جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اخوت النسبی والقرابہ، رشتہ داری جس کو کہتے ہیں، نسب کا رشتہ جس کو ہم بلڈ ریلیشن کہتے ہیں نا، خونی رشتہ ہوتا ہے، یہ آپس میں ہوتا ہے. یہ ایک رشتہ اخوت ہے جو قائم ہو جاتا ہے انسانوں کے درمیان خون کی وجہ سے. اور یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟
انسان جب سے پیدا ہوا، جب سے یہ انسان کے ساتھ یہ رشتہ لگا ہوا ہے. کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا والد ہے، کوئی کسی کا ماں ہے، کوئی کسی کی بہن ہے. اس طرح کے خونی رشتے لگے ہوئے ہیں. انسان جب سے پیدا ہوا ہے یہ رشتے آپس میں لگے ہوئے ہیں. اس کا ذکر بھی قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر موجود ہے. خاص طور پر اگر آپ سورۃ النساء پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو آیات میراث جو ہے وہاں پر بہت سارے رشتوں کا تذکرہ ہے، اولاد کا تذکرہ ہے، ماں باپ کا تذکرہ ہے، بھائی بہن کا تذکرہ ہے، اور دیگر اور رشتے موجود ہیں. یہ اخوت ہے آپس میں انسان کی. اس رشتے پر، اس اخوت پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احکامات عائد ہوتے ہیں. جیسے میراث کے احکامات ہیں، رضاعت کے احکامات ہیں، یہ مرتب ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. میراث کسی خونی رشتے کی وجہ سے ہی آدمی کے مال کا وارث بنتا ہے، رشتہ دار کا وارث بنتا ہے. ایک دوسری اخوت ہے جو انسان کے درمیان ہوتی ہے. وہ کون سی اخوت ہے؟ اسلام نے اس کو نام دیا الاخوۃ فی الاصل والنسب، فی الاصل والانسانیہ. انسانیت کا رشتہ ایک اصل ہونے کا رشتہ ہے، جس کو قرآن حکیم نے بنی آدم سے تعبیر کیا ہے. آدم کے بیٹے ہونے کا رشتہ، یہ بھی آپس میں ہے. سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ بھی ایک اخوت ہے. قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. پہلی نعمت گنائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے بنی آدم، آدم کے بیٹوں پر، یعنی آدم کی اولاد پر، یعنی انسانوں پر تکریم کی، اس کی یعنی اس کو عزت بخشی. اب عزت بخشنے کا بہت سارا معنی ہے. تمام مخلوقات پر ہمیں عزت بخشی گئی ہے. ایک تو ہمیں جو ڈھانچہ ملا ہے، انسانی ڈھانچہ، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. ہاتھ، پیر، ناک، کان بالکل اور مخلوقات سے بالکل الگ دیا گیا ہے، بڑی خوبصورت شکل میں. یہ نعمت کو بھی یاد رکھیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ چاہتے تو ہمیں کچھ اور مخلوق بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو ہم نے عزت دی. پہلی نعمت ہوگی. دوسری نعمت وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور ہم نے انسان کو سوار کیا خشکی میں بھی اور تری میں بھی. یعنی سواریاں بھی خشکی پر بھی چلنے کے لیے اور پانی پر بھی چلنے کے لیے، یعنی سمندر میں بھی چلنے کے لیے سواریاں عطا کی. اور اسی طرح ہم نے خشکی پر چلنے کے لیے بھی سواریاں عطا کی. پہلے کے دور میں خشکیوں پہ کون سی سواریاں چلتی تھی؟ جانوروں کی چوپایوں کی شکل میں، گھوڑے ہو گئے، گدھے ہو گئے، اور دیگر جانور ہو گئے. اور جدید دور میں، آج کے دور میں مختلف قسم کی سواریاں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہوائی جہاز ہو گئے، بسیں ہو گئی، ٹرینیں ہو گئی، کار ہو گئے، 4 ویلر، 2 ویلر، یہ ساری چیزیں ہو گئی. یہ سب نعمتیں اللہ کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور سمندروں میں چلنے کے لیے ہم کیا دیا ہے؟ کشتیاں دی ہیں. اور آج کے جدید دور میں اور بھی نئی نئی قسم کی سواری آ رہی. سمندر کے اوپر بھی چل رہا ہے انسان اور اندر بھی چل رہا ہے انسان، اندر بھی جا رہا ہے انسان. کیسی جو ہے ڈبیاں جو ہوتی ہیں وہ آ گئی ہیں، جو اندر سب مرین اندر چلتی ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. اب چوتھی نعمت کیا؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے اسی انسان کو طیبات، پاکیزہ رزق دیے. پھلوں کا رزق، سبزیوں کا رزق، اناج غلوں کا رزق، مختلف قسم کے رزق، آسمان سے پانی برسانا، زمین سے غلے اگانا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے. لیکن یہاں پہ ذکر کیا کہ بنی آدم یعنی انسانیت کا رشتہ ہے آپس میں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. چوتھی بات یہ ذکر کی کہ ہم نے بہت ساری مخلوق پر جو ہم نے پیدا کی تھی اس پر اس کو فضیلت دی ہے. تو یہ 3 باتیں ہی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ عزت بخشی یعنی بچی اچھی حیات میں پیدا کیا، اسی طرح اسے سواریاں عطا کی، خشکی اور تری دونوں پہ چلنے کے لیے، اسی طرح پاکیزہ رزق عطا کیا. ہم جانوروں کی طرح، حیوانات کی طرح ہر چیز نہیں کھا لیتے، تمیز ہمیں عطا کی گئی ہے. صحیح غلط کا ہم تمیز کر لیتے ہیں، یہ تمیز ہمیں دیا گیا ہے. اور نفع اور نقصان کی چیز کو ہم سمجھتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک انسان اگر پاگل ہو جائے، عقل اس کی مفقود ہو جائے، عقل سے معوف ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کیا وہ صحیح غلط کی تمیز کر پائے گا؟
نفع نقصان کو سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں کہ بچوں کو جب سمجھ نہیں ہوتی ہے تو وہ آگ کو بھی چھو لیتے ہیں، آگ کی طرف بھی بڑھنے لگتے ہیں، کہیں اونچائی پر ہے تو کنارے پہ بھی چلے آتے ہیں، بس اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا رشتہ ہے جو دوسری اخوت ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے۔ یہ کس اعتبار سے؟ اصل اور انسان ہونے کے اعتبار سے یہ اخوت ہے، لیکن حدیث میں جو اخوت ذکر کی گئی ہے وہ اصل ہے یہاں پر۔ تیسرا جو رشتہ اخوت کا جو بنتا ہے وہ سب سے بڑا اخوت کا رشتہ ہے، ان دونوں سے بھی اوپر ہے۔ اس کو اسلام نے الاخوۃ فی العقیدۃ والایمان کہا۔ یہ سب سے بڑا رشتہ ہے جو ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے، ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے۔ اس کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے اخوہ بھائی ہیں۔ تو ہم دو رشتے کو تو یاد رکھتے ہیں، یعنی نسب کا رشتہ، خونی رشتہ وہ تو یاد رہتا ہے ہمیں، اور انسانیت کا جو رشتہ ہے کہ ایک ماں اور باپ کی ہم اولاد ہیں وہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تیسرا رشتہ کتنی بڑی نعمت ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تمام ایمان والے، تمام مومن اخوہ آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے؟ بھائی بھائی کا رشتہ ہے، اخوت ہے ان کے درمیان، ایک بہت مضبوط کڑی ہے جو ان کو جوڑ کر رکھی ہے۔ وہ کڑی کیا ہے؟ وہ ایمان کی ہے، توحید کی ہے، اسلام کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کڑی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو اخوت ہے یہ دونوں اخوت سے بڑھ کر ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ جو خونی رشتہ ہے یہ بعد میں، انسانیت کا رشتہ بعد میں، عقیدے کا اور ایمان کا رشتہ سب سے اوپر ہے، عقیدے اور ایمان کا رشتہ سب سے اوپر ہے۔ اس کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا حوالہ دیتے ہوئے نصیحت کی، لا تحاسدوا، دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ حسد کتنا آج بڑا ہوا ہے، حسد کی بیماری کس طرح سے سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، حسد کی وجہ سے نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے سماج اور معاشرے میں۔ کسی کو کسی کے مال کو لے کر حسد ہے، کسی کو کسی سے کاروبار سے لے کر حسد ہے، کسی کو کسی کی نعمت سے حسد ہے، اور نہ جانے کس کس قسم کے حسد ہے۔ لا تحاسدوا، ایمان کا رشتہ تمہارا آپس میں جڑا ہوا ہے، اس لیے دیکھو ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ ولا تباغضوا، نہ ایک دوسرے سے بغض اور کینہ اور کپٹ رکھو، دشمنی رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھایا کرو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھایا کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعضکم، اور یاد رکھو ایک آدمی کے سودے پر دوسرا سودا مت کیا کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعضکم، ایک آدمی نے سودا کیا، خرید و فروخت کیا، دوسرا آدمی اس کے سودے پر سودا کر رہا ہے آ کر، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور آگے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندو اخوانا، تم اخوان بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ کیا اس رشتے کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں؟ اس رشتے کی ہم پاسداری رکھتے ہیں؟ یہ تمہیدی بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ابھی جب اس عنوان پر آئیں گے تو بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہنا میں چاہ رہا ہوں۔ پھر فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، تو مسلمان کا بھائی ہونے کا معنی یہ ہے کہ لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یخذلہ، چلیے ٹھیک ہے ظلم نہیں کرتا، لیکن بسا اوقات وہ نہیں ظلم کر رہا، کوئی اور ظلم کر رہا ہے، تو یہ جو مسلمان بھائی ہے اس کو مظلوم بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ اس پر ظلم کیسے ہو رہا ہے۔ ولا یخذلہ، وہ ظلم ہونے نہیں دیتا اس پر۔ ولا یحقرہ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی حقیر، چھوٹا نہیں سمجھتا۔ کتنی گہرائی والی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جن باتوں کی آج ایک بہترین سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ بنیاد ہے ایک صالح معاشرے کے لیے، بنیاد ہے یہ سب۔ جب ایک فرد دوسرے فرد کو حقیر سمجھے گا تو صالح معاشرہ وجود میں نہیں آتا ہے۔
پھر آگے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، اور اپنے سینے کی طرف یعنی دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی اس دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی اخوت ہو گئی۔ حدیث کی پہلی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اب آتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ دیکھیے اس تعبیر کو اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا، المؤمن کا مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے، ایسا بھی کہا جا سکتا تھا نا۔ ظاہر سی بات ہے ایک ایمان والا دوسرے ایمان کا لیے آئینہ تو نہیں بن جاتا ہے، وہ میرا انسان ہی رہتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں تشبیہ میں فرق ہے۔ تشبیہ کا مطلب ایک چیز کو دوسرے چیز کے طرح قرار دینا، بتانا کہ یہ چیز فلاں چیز کی طرح ہے نا، اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تشبیہ بلیغ ہوتی ہے اور ایک عام تشبیہ ہوتی ہے۔ تشبیہ بلیغ میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو کسی چیز کی طرح نہ قرار دے کر کہتا ہے یہ وہی ہے۔ جیسے ایک چیز، ایک آدمی بڑا بہادر ہے، بڑا بہادر ہے، بہت طاقتور ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ آدمی تو شیر کی طرح ہے، کیا کہتے ہیں؟ شجاعت میں شیر کی طرح ہے۔ تو ایک تعبیر یہ ہو گئی، اور ایک تعبیر کیا ہو گئی؟ ایک آدمی شیر ہے، فلاں آدمی شیر ہے، سراپا شیر ہے وہ، ہے نا، اتنا بہادر ہے کہ بہادری اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ تو یہاں بتایا گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینے کی طرح نہیں بلکہ سراپا آئینہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دینے کے لیے کائنات کی چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں کس کا انتخاب کیا؟ آئینے کا انتخاب کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے آئینہ میں کچھ خصوصیت ہے موجود جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ مین سب سے اہم بات جو آئینے کی کیا ہے؟ آئینہ کام کیا کرتا ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئینہ اصل میں انسان کو اس کی حیثیت دکھانے کا کام کرتا ہے۔ تو ایک مومن ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ عین، آنکھ ہونا چاہیے جس میں وہ دیکھے کہ میں کون ہوں، اس میں وہ، اور یہ ایمان سے تعبیر کیا ہے، مسلمان نہیں، مسلمان تو یہ ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے۔ شہادتین کی گواہی دینا اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ بتائیے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں، الحمدللہ۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان۔ شہادتین کی گواہی دینا نمبر 1، نمبر 2 صلاۃ ادا کرنا، نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 3، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، نمبر 5 حج کرنا۔ یہ ظاہری اعمال نظر آتے ہیں نا، شہادت کی گواہی زبان سے ہوتی ہے، آدمی سن کے پتہ کر سکتا ہے۔ صلاۃ آدمی آتا جاتا نماز پڑھتا ہے، دکھ کے آتا ہے۔ زکوٰۃ دے گا تو بھی معلوم پڑے گا، روزے رکھے گا افطار و سحری سے معلوم پڑے گا، زکوٰۃ حج کرے گا تو بھی معلوم پڑ جائے گا۔ یہ ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے۔ ایمان چھپی ہوئی چیز ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ اب اس ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان، اور نمبر 6 اچھی اور بھلی تقدیر پر ایمان۔ اچھا یہ جو ایمان رہتے کسی کو نظر آتا ہے کیا؟ نظر نہیں آتا۔ تو ایمان نام ہے اعمال باطنہ کا، اور اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ کا، جو ظاہر میں آتے ہیں اس میں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور مومن یہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے۔ تو آئینے کی اہل علم نے بہت ساری خصوصیات ذکر کی ہے، اس کے محاسن ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو آئینے کا یہی ہے کہ وہ دکھاتا ہے، انسان کو دکھاتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ ایسے ایک مومن کو دوسرے مومن کو آئینہ بننا چاہیے، اسے انسان ایک مومن دوسرے مومن میں دیکھے کہ میں کیسا ہوں، غور کرے کہ میں کیسا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مین اس کا کام ہے، یعنی عیب ہے تو ٹھیک کر لے، اور اگر اچھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اہل علم نے 100 سے زائد، آپ حیران رہیں گے،
100 سے بھی زیادہ خصوصیات آئینے کے ذکر کیے، لیکن اب 100 خصوصیات تو اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے اور اس کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا. میں صرف 6 باتوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. سب سے پہلی چیز آئینے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی خصوصیت آئینے کی یہ ہے کہ آئینہ صاف ہوتا ہے. جو آئینہ صاف ہوگا آپ اس کو گھر پہ نہیں لے کر آئیں گے. وہ کیا دکھائے گا آپ کو؟ کیا دیکھیں گے اس میں؟ اگر اس میں گرد پڑی ہوئی ہے، اگر اس میں کہیں کوئی داغ دھبے لگے ہوئے، تو کیا وہ آئینے کا کام دے گا؟ نہیں آئینے کا کام دے گا. ایسے ہی ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے صاف ہونا چاہیے، ظاہر بھی صاف اور باطن بھی صاف، ورنہ پھر آئینہ کردار نہیں ہو پائے گا. آئینہ کردار نہیں ہو پائے گا. اچھا، کیا کرنا پڑے گا؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اپنے دل کو صاف کرے اور ظاہر و باطن کو دونوں صاف کرے. کیا کرنا پڑے گا؟ 2 کام کریں، انشاءاللہ حل ہو جائے گا یہ مسئلہ بھی. بہت سے بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت رہتی ہے، نفرتیں رہتی ہے، میرا یہ کر دیا، میرا وہ کر دیا، میرا یہ پورا نہیں کیا. ایک طرح سے سب چیزیں بھری ہیں، آ رہی ہیں. دل کیا ہے؟ یہ برتن ہے، اس میں بھرتا چلا جاتا ہے. 2 کام ہے بہت اہم. نمبر 1، آپ یہ نیت کر لیں کہ جو بھی مسلمان ملے گا، مجھ سے چھوٹا ہو، بڑا ہو، دشمن ہو، دوست ہو، اس سے اختلاف ہو، لیکن مومن ہے، تو میں اس سے سلام کروں گا. کیا کروں گا؟ سلام کروں گا. ایک کام یہ ہو گیا. سلام سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہو جاتا ہے. اس کو آزما کر دیکھ لیجیے آپ. ویسے آزمانا تو نہیں چاہیے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. شریعت آزمانے اور ان سب چیزوں کا نام نہیں، شریعت پابندی کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے. اس پر آپ عمل کیجیے. ہمیشہ یہ سوچئے کہ میں سامنے والے سے سلام کرنے میں پہل کروں گا. میری کوشش یہ رہے گی کہ میں پہلے سلام کروں، سامنے والے کو پہلے سلام کرنے نہ دوں. کچھ دن کا یہ عمل آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے دل اس طرح سے ایک مسلمان کے لیے صاف ہو جائے گا، اس کی انتہا نہیں. یہ آپ بہت بڑی نیکی ہے. اسلاف کے بارے میں، خصوصی طور پر صحابہ کرام کے بارے میں آتا تھا کہ وہ باہر نکلنے کی مقاصد طے کرتے تھے کہ میں باہر جا رہا ہوں تو میرا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے میری. تو ایک مقصد ان میں کیا ہوتا تھا؟ نیت کر کے نکلتے تھے گھر سے. کیا؟ آج باہر جانا ہے، صرف سلام کرنے جانا ہے. بازار جانا ہے صرف سلام کرنے کے لیے. ایسے لوگ ملیں گے سلام کرنے صرف؟ یہاں تو تفریح کے نکلتے، گھومنے پھرنے. یہ کہ جو بھی مسلمان مجھے ملے گا میں صرف سلام کروں گا. اور اتنا اہتمام سلام کا ہوتا کہ اگر 2 بھائی اگر ابھی بات کر رہے، ملاقات ہوئی اور اگر پیٹھ پھیر لیا، اس کا چہرہ ادھر ہو گیا اور پیٹھ بھائی کی طرف ہو گیا، جب سیدھا ہوتا تو پھر سلام کرتے. اتنی محبت. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ بننے کے لیے سب سے بڑے اپنے دل کو، ظاہر کو اور باطن دونوں کو، اندر باطن مینس اندر اور ظاہر مینس سامنے جو دکھتا ہے، دونوں کو صاف کرنا پڑے گا. جو ظاہر جو دکھتا ہے اس میں کیا ہوگا؟ زبان آپ کی صاف ہو گئی. کیسے؟ سلام کیا آپ نے، دعا دی، زبان صاف ہو گئی. ہاں، گالی گلوچ کچھ نہیں. سلام کر لیا آپ، دیکھیے اس کے بعد آپ کی زبان سے گالی بھی نہیں نکلے گی. سلام کر کے آپ گفتگو کا آغاز کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کے زبان سے کوئی غلط الفاظ نکلے. تو ظاہر صاف ہو گیا. اور اسی طرح دوسرا کام جو کرنا ہے آپ کو، آپ ہر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے تنہائی میں دعا کریں. کیا کریں؟ دعا. اس کی غیر حاضری میں دعا کرتے ہیں. صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، سب کے لیے، یعنی ہر مومن موحد کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. یہ جو غیر حاضری کی دعا ہے نا، جو کسی کو معلوم نہیں پڑتی کہ میرے لیے کون دعا کرتا ہے، یہ آپ کی سچی محبت کی دلیل ہے. واقعی میں اگر آپ کسی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں تو واقعی معلوم ہے آپ اس سے سچی محبت کرتے ہیں. سامنے دعا کر دینا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے، یہ محبت کی علامت نہیں، سچی محبت کی. اور اسلاف کے بارے میں، ایک سلف کے بارے میں یہ آیا کہ ان کے پاس ایک کاپی تھی، رجسٹر تھا. کیا تھا؟ کاپی اور رجسٹر. ہے کسی کے پاس کاپی اور رجسٹر؟
آج کے دور میں تو وہ ختم ہو گیا. ان کا کام کیا تھا؟ وہ دن بھر کیا کرتے تھے؟ جو بھی مسلمان ملتا اور وہ درخواست کرتا کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا، تو اس سے پوچھتے تھے آپ کا نام کیا ہے؟ کیا پوچھتے تھے؟ نام کیا ہے؟ نام اور والد کا نام لکھ لیتے تھے. نام اور والد کا نام لکھ لیتے. ابھی نام میں نے ان کا نام بھول گیا کیا نام ہے، لیکن بہرحال کہتے ہیں پھر وہ رات کو آخری پہر میں اٹھتے تھے، خصوصی طور پر رجسٹر لے کر اٹھتے تھے. اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان کے رجسٹر میں کل 300 نام تھے. کتنے نام تھے؟ 300 نام. ابھی ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام نہیں جانتے. وہ نام اس لیے رکھتے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے وہ دعا مقبول ہوتی، فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے. وہ رات کو اٹھ کر وہ رجسٹر سامنے رکھتے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور ہر شخص کا نام لے لے کر اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. ایسی محبت کوئی نبھا سکتا ہے؟ یہ ایک عمل کریں. تو جیسے آئینہ صاف ہوتا ہے نا، ویسے ہی ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے دل اور ظاہر صاف ہونا چاہیے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول، نہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا کہ ان لکل شیء جلاء، ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے. وَإِنَّ جِلَاءَ الْقُلُوبِ، اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز کیا ہے؟ ذکر اللہ عز وجل، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، چاہے وہ زبان سے ذکر ہو، چاہے وہ دل کے ذریعے سے ذکر ہو، اور چاہے وہ اعمال کے ذریعے ذکر ہو. یہ تینوں چیز کیا کرتی ہے؟ انسان کے دل کو صاف کرتی ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. معنی اس کا یہی ہے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے اپنے آپ کو بالکل صاف کردار بھی اور صاف دل بھی ہونا چاہیے، ورنہ پھر مومن مومن کے لیے آئینہ نہیں ہوگا. پہلی بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات سیکھیے، آئینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ عیبوں کو بھی دکھاتا ہے اور خوبصورتی کو بھی دکھاتا ہے نا؟ یہ بات ہے نا. آئینہ تو یہی نا، آدمی خوبصورت ہے، سامنے گیا تو کیا دکھائے گا؟ خوبصورت ہے آپ کا ناک و نقشہ بڑا اچھا ہے نا، جو ہے خوبصورتی وہ دکھ رہی ہے. اور اگر آدمی کے چہرے پر داغ لگا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی داغ ہے تو وہ بھی آئینہ دکھاتا ہے. ایسی مومن کا آئینہ ہے. معنی اس کا یہی ہے کہ مومن کو مومن کے لیے عیب اور برائی اور اچھائی دونوں دکھانے والا ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ دونوں دکھانے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں التفکر مرآت، غور و فکر کرنا یہ آپ کا آئینہ ہے. تفکر، غور و فکر کرنا یہ آپ کا آئینہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہیں تمہاری برائیاں بھی دکھاتا ہے اور تمہاری خوبیاں بھی دکھاتا ہے. تو جب آپ اپنے بارے میں تفکر کرتے ہیں تو دوسرے مومن کے بارے میں بھی یہ تفکر کریں. دوسری بات ہو گئی، دوسری خصوصیت ہو گئی، آئینہ کیا کرتا ہے؟ عیبوں کو بھی دکھاتا ہے اور محاسن یعنی خوبصورتی کے دونوں کو دکھاتا ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ، معنی کیا ہوا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اس کی اچھائیاں بھی بتاتا ہے تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو، اور اس کی برائیاں بھی بتاتا ہے تاکہ وہ اپنی برائیوں کو دور کر لے، اصلاح کر لے. اصلاح کی غرض سے یہ بات ہونی چاہیے. تیسری بات بہت غور سے سنیے گا، تیسری خصوصیت آئینہ کی وہ ہے کہ وہ حقیقت ہی بیان کرتا ہے. کیا آئینہ جھوٹ بولتا ہے کبھی؟ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات کہتا ہے کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. ہاں، اگر آپ اسی آئینے کو اگر کسی عام دھات میں اس کو فریم کر کے رکھ دیا ہے آپ نے تو کیا وہ کچھ اور بولے گا؟ نہیں. اور اگر سونے کے اور چاندی کے فریم میں اس کو جڑ کر آپ نے رکھ دیا ہے تو کیا کچھ اور بولے گا؟ نہیں بولے گا. ایسی ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. معنی یہ ہے کہ اپنے مومن کے بارے میں حقیقت ہی بیان کرے. کوئی چیز بہت بڑی بنا کر عیب ہے تو کوئی بڑا بنا کر نہ پیش کرے، چھوٹا بنا کر پیش نہ کرے، بلکہ مومن جیسا ہے بغیر کسی زیادتی اور نقصان کے، بغیر کسی کمی اور بیشی کی حقیقت بیان کرے. آج بہت سارے فساد اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں. کیا ہم یہ آئینہ کردار مومن کے لیے ہے؟ بات بتانے میں ہم کس انداز سے ہیں؟ کسی کے بارے میں بتانے میں ہم کس انداز سے چلے جاتے ہیں؟ کس حد سے تجاوز کر جاتے ہیں؟ یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات،
آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے کہ نہیں؟ امانت دار، امانت دار ہوتا ہے آئینہ۔ کیسے امانت دار ہوتا ہے؟ اگر کسی کے اندر کوئی چیز دیکھا ہے، وہ اچھی ہو بری ہو جیسی بھی ہو، وہ اپنے پاس ہی رکھتا ہے، راز ہی رکھتا ہے، دوسرے کو بتاتا نہیں ہے۔ اب آئینہ لگا ہوا ہے، ایک صاحب آئے اور اس میں دیکھنے لگے، دیکھا چہرے پہ کچھ نظر آیا، ٹھیک ہے چلے گئے۔ دوسرا ان کے دوست نہیں، اس کے دشمن تھے، آئے سامنے کھڑے ہو۔ اب وہ بتاتا پھرے گا نہیں کہ آپ کے وہ دشمن صاحب تھے نا، وہ آئے تھے، وہ ایسے ایسے دکھتے ہیں، نہیں بتائے گا۔ اس کو آئینے نے اس کو دیکھا، اس کو دکھایا، لیکن امانت رکھا وہ۔ ایسے مومن اپنے مومن کے لیے آئینہ ایمان ہے، اس کی امانت داری امین ہے، اس کے عیبوں کو، اس کے رازوں کو چھپا کر امین رہے، وہ امانت داری کے ساتھ رکھے، اس کو افشا نہ کرے، بتاتا نہ پھرے ادھر ادھر۔ ہماری مجلس محفل مومنہ کے تعلق سے ایسے ہی ہے، جہاں 2 لوگ 3 لوگ بیٹھتے ہیں، برائی چاہیے، تیسرے کا ذکر آیا تو کیا خوبی کا ذکر ہوتا ہے، فلاں کا یہ چل رہا ہے، فلاں کا وہ چل رہا ہے، اور فلاں کو پتہ بھی نہیں کہ میرا یہ چل رہا ہے بات یہ۔ تو آئینے کی چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ یہ امانت داری کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ مومن کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث، جب وہ بولتا ہے تو لم یکذب، جھوٹ نہیں بولتا، تو جھوٹ بولنا یہ خیانت ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت نہیں کرتا، خیانت کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی نہیں کرتا، خلاف ورزی کرنا، وعدے کو توڑنا، یہ خود خیانت ہے۔ یہ تینوں خیانتوں سے مومن دور رہتا ہے۔ اس کے برعکس منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ جس کے اندر یہ صفت ہو، باتوں میں جھوٹ بولے اور امانت میں خیانت کرے اور وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، یہ منافق کی علامت ہے، ایمان والے کی علامت تھوڑی ہے۔ 5ویں جو صفت ہے یا جو خصوصیت ہے آئینے کی، وہ ہے التذکیر، یاد دلاتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا، ہے نا، آئینہ یاد دلاتے رہتا۔ اگر آپ گئے آئینے کے پاس اور آپ کے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا، گرد لگا ہوا تھا، دھول لگی ہوئی تھی، آپ گئے اور آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا، چلے گئے، پھر آئیں گے آپ آئینے کے پاس، پھر آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے چہرے پر یہ داغ لگا ہوا ہے، یہ دھول لگی ہوئی ہے، بار بار یاد دلائے گا، جب آئیں گے جب یاد دلائے گا۔ ایسے مومن بھی ہے، آپ کو یاد دلاتا رہے گا، دیکھیے آپ کے اندر فنا برائی ہے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اصلاح کی غرض سے مومن کیا ہے؟ یاد دلاتا رہے گا۔ قرآن حکیم نے اس کو اس طرح سے بیان کیا، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں، یأمرون بالمعروف، پہلا کام ایک دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس سے کیا لینا دینا؟ نہیں، لینا دینا ہے ایمان کی وجہ سے، لینا دینا ہے ہمارا اس کا ایمان کی وجہ سے۔ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں گے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکیں گے، یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے اصول ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اور تیسری چیز کیا بتائی؟ فرمایا ویقیمون الصلاۃ، صلاۃ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تیسری چیز ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ 5 باتیں ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ 5 باتیں اگر ہوں گی اجتماعیت کے ساتھ کسی معاشرے میں تو اللہ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ اجتماعی اعتبار سے اگر اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو ان 5 باتوں کو اجتماعیت کے ساتھ اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، تو اجتماعی طور پر اللہ کی رحمت آئے گی۔ فرد پر تو اللہ کی رحمت، میرے پر بڑی اللہ کی رحمت ہے، لیکن کیا اجتماعی نظام میں ہم پر اللہ کی رحمت ہے؟ نہیں ہے رحمت، اس وجہ سے کہ ہم نے ان 5 باتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے، ان اللہ عزیز حکیم۔ تو یاد دلانا، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہیے کیونکہ یاد دلانا یہ مومنوں کو فائدہ دیتا رہتا ہے۔
یاد دلاتے رہیے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں ملتا، کوئی یاد دلانے والا نہیں ملتا، کوئی ان کو مدد کرنے والا، تعاون کرنے والا نہیں ملتا. اگر آپ واقعی معنی میں ایک مومن کے لیے اگر آئینہ بننا چاہتے ہیں تو اس کو یاد دلاتے رہیے، سپورٹ کرتے رہیے. دیکھیے بہت سارے لوگ، میں ایک نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں موبائل کا غلط استعمال نہیں چھوڑ پا رہے، ہے نا. کیسے آپ چھڑائیں گے اس کو؟ کیسے کریں گے ان کے ساتھ تعاون؟ اس کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ رہیے. جب بھی وہ غلط استعمال اس کو کرے، اس کو روک دیجئے، اس کو تنہا نہیں چھوڑیے، یاد دلاتے رہیے نا. تو یہ یاد دلانا بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ آئینے کا کردار ہوتا ہے جو ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے. چھٹی اور آخری چیز ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ المجابہ. اہل علم نے کہا کہ آئینہ فیس ٹو فیس بتاتا ہے، پیچھے نہیں. امانت داری کی الگ چیز ہو گئی، اور یہ المجابہ فیس ٹو فیس سامنے بتاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں رکھنا، ہے نا. آپ جائیں گے، آپ کو بتایا آپ کیسے ہیں، آپ چلے گئے، دوسرا آیا اس سے بتایا چلا گیا، تیسرا آیا اس کو بتایا چلا. آئینہ تو یہی کرتا ہے نا کہ پیٹھ پیچھے بتانے لگتا ہے کہ دیکھو فلاں صاحب آئے تھے، ان کے اندر یہ کمی تھی، ان کی آنکھ میں یہ لگا ہوا تھا، ان کے چہرے پر یہ تھا، ان کے رخسار پر یہ چیز تھی. نہیں، آئینہ جب مجابہ جس کو کہتے ہیں کہ فیس ٹو فیس سامنے بتاتا ہے، ایسی مومن کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ سامنے رکھنا چاہیے معاملات کو. حکمت جہاں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سامنے بات ہے، پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنا چاہیے. پیٹھ پیچھے اگر عیب کو ذکر کریں گے، کوئی بات کریں گے تو یہ گناہ ہو جائے گا، کبیرہ گناہ ہو جائے گا، غیبت ہو جائے گی، یا پھر کیا بہتان ہو جائے گا. تو ایک مومن کا آئینہ، آپ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ کو؟ 6 باتیں آپ نے ذکر کی ہے. نمبر 1، آئینہ صاف ہوتا ہے تو ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے صاف ہونا چاہیے، ظاہری طور پر بھی اور دلی طور پر بھی. ہر چیز سے طرح کی گندگیاں نکال کے رکھ دیں، تبھی واقعی معنوں میں آپ مومن ہوں گے. اسی طرح دوسری بات کیا ہم نے ذکر کی کہ آئینہ عیبوں کو بھی دکھاتا ہے اور اچھائیوں کو بھی دکھاتا ہے. تو ایسی مومن کے لیے ہونا چاہیے کہ ان کے عیب اور محاسن دونوں کا ذکر کرے. تیسرا، آئینہ حقیقت ہی بتاتا ہے، کمی زیادتی نہیں کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر نہیں بتاتا ہے، کم اور زیادہ کر کے نہیں بتاتا ہے، حقیقت بیان کرتا ہے. اسی ایک مومن کو دوسرے مومن کے تعلق سے ہونا چاہیے. نمبر 4، امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. معنی اس کا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے امانت دار ہوتا ہے. اور 5ویں چیز، یاد دلاتا رہتا ہے. آئینہ کا ایک کردار اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یاد دلاتا رہتا ہے. ایسے ایمان والا دوسرے ایمان کو یاد دلاتے رہیے، اس سے کبھی مایوس نہیں ہوگی. خاص طور پر جن پر آپ واجب ہے آپ پر، جیسے گھر والے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، ان کو تو یاد دلاتے رہیے، بار بار یاد دلائیے، کبھی مایوس نہیں ہوگی. کیا کرے مانتا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یاد دلاتے رہیے اور دعا بھی کرتے رہیے. اس کے بعد جو ہے 6ٹھی چیز جو ہم نے بتائی وہ ہے سامنے بات کریں، سامنے، پیٹھ پیچھے والی بات نہیں کریں. ہاں جہاں حکمت ہے وہ الگ مسئلہ ہے. تو اگر یہ سامنے والی بات رہے گی تو بہت فائدے میں رہیں گے، ورنہ جو ہے نقصان میں رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. فرمایا غیبت یہ ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو ان باتوں سے یاد کرنا کہ جو بات اسے ناپسند ہو، جو بات اسے ناپسند ہو، اس طرح سے اس کا ذکر کرنا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ افرائیت، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کان فی اخی ما اقول، جو بات میں اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں موجود ہے، جو اس میں موجود ہے، تب آپ کیا کہیں گے؟ تب یہ بھی غیبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، جو بات جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو وہ بات اگر اس میں موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر نہیں موجود ہے تب تو آپ نے الزام لگایا ہے. تو آپ کسی بھی طور پر بچ نہیں سکتے ہیں. اگر آپ نے زبان کھولی ہے کسی کے بارے میں، اگر وہ بات موجود ہے تو غیبت ہو گئی، نہیں موجود ہے تو الزام ہو گیا، تو بچے کہاں؟ بچے ہی نہیں. تو یہ جو سامنے نہ بات لے کر پیچھے بات جب کہتے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے.
یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انداز سے بھی فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، یعنی معراج کی سفر پر جب میں تھا تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن کس کے تھے معلوم؟ آج ناخن کس کے ہیں؟ اس وقت ناخن کس کے ہوں گے؟ نحاس کے ہوں گے، تانبے کے ہوں گے، لوہے کے ہوں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے ان ناخوں سے؟ یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوں گے یا زخم لگا رہے ہوں گے، اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہوں گے، زخم لگا رہے ہوں گے۔ کتنی بھیانک سزا ہے یہ۔ ناخن لوہے اور تانبے کے ہو گئے، اور اس سے اس طرح کی وہ فعل انجام دے رہے ہیں۔ تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ تو بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، ان کا گناہ کیا ہے جو اتنی بھیانک سزا ان کو مل رہی ہے؟ فرمایا ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں یاکلون لحوم الناس، یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ معنی کیا ہے؟ ویقعون فی اعراضہم، لوگوں کی عزتوں میں پڑتے رہتے تھے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ غیبتیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ غیبتیں کرتے۔ کیا ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں غیبتوں سے خالی ہے، پاک ہے؟ تو مومن کہاں ہویا؟ تو یہ بات ہوگی۔ آخری بات سفیان ابن عیینہ کا ذکر کرتے، عتبہ بن ابی سفیان ان کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے غیبت کرنے والے اور غیبت سننے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے تم اپنے نفس کو بے حیائی کی باتوں سے پاک رکھو، اسی طرح جس طرح سے اپنی زبان کو بے حیائی کی باتوں سے پاک رکھتے ہو۔ پھر آگے فرمایا فَإِنَّ الْمُسْتَمِعَ، کہ غیبت سننے والا، غیبت غور سے سننے والا، یہ کہنے والے کے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ چلیے آپ غیبت نہیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں مجلس میں، کسی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے، آپ بول نہیں رہے، غیبت نہیں کر رہے، لیکن آپ سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں غور سے سننے والا بھی کہنے والے کے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور وہاں غیبتیں ہو رہی ہیں، آپ اگر روک نہیں سکتے ہیں، منع نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے اٹھنا واجب ہو جاتا ہے، اور نہیں اٹھیں گے، سنتے رہیں گے، تو آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے یہاں پر ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں یہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص رہ گیا، رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگا، رب العالمین تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور جو باتیں حق ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے، رب العالمین ان باتوں کو قبول فرما لے، ان تمام باتوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ رب العالمین یہاں ہمارے جمع ہونے کا قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں آئینہ کردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔